کیا آپ جانتے ہیں کہ کوہ طور، طور سینا یا جبل موسیٰ کہاں واقع ہے اور اس پہاڑ کی کیا فضیلت ہے؟ یہودی شادی کی پہلی رات کمبل اوڑھ کر کوہ طور پر کیوں گزارتے ہیں اور وہاں جا کر کیا کرتے ہیں، اور مسلمانوں اور عیسائیوں کا کوہ طور کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے؟ ہماری آج کا ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہوگا، اور آج ہم آپ کو کوہ طور پہاڑ کے حوالے سے دلچسپ اور ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے، تو جڑے رہیے گا ہماری اس ویڈیو کے آخر تک۔ دوستو، کوہ سینا یا طور سینا یا جبل موسیٰ یا کوہ طور جزیرہ نما سینا مصر کی وہ مشہور پہاڑی ہے جس پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنی تجلی دکھائی تھی، جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور کوہ طور جل کر سرمے کی مانند کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا تھا۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور اس کے متعلق بہت سارے اقوال مشہور ہیں۔ یہ ایک بلند ترین پہاڑ ہے دوستو، جو مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ اس پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام طور ہے، اور اس پہاڑ کے دامن میں وادی کا نام طوا ہے، جسے قرآن مجید میں وادی مقدس اور بقات المبارک کا نام بھی کہا گیا ہے۔ اسی مقام پر اللہ کے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی، اور 2 دفعہ اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سعید بن منصور نے ابو حبیب الحارث بن محمد سے روایت کیا ہے کہ 4 پہاڑ اللہ رب العزت کے نزدیک مقدس ہیں: طور سیتا، طور سینا، طور تینا اور طور تیما۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ طور سیتا بیت المقدس ہے، یاد رکھیے گا۔ طور سینا طور پہاڑ ہے اور طور تینا دمشق ہے۔ طور تیما مکہ مکرمہ ہے۔ دوستو، تفصیل در منصور میں یہ تفصیلات درج ہیں، موجود ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 روزے پورے کیے تو انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ میرے اللہ نے، میرے رب نے مجھے مقدس کتاب عطا کرنی ہے تاکہ میں تمہیں شریعت سکھاؤں اور تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کسی روایت میں 40 اور کسی میں 70 افراد لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ سینا پر پہنچے، حکم الہی کے منتظر تھے کہ درخت سے پتا توڑ کر چبانے لگے۔ پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، تمہیں روزہ رکھنے کا حکم تھا، تم نے روزہ کیوں توڑا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، اے میرے اللہ، میرے پروردگار، آج 30واں روزہ ہے جس کی وجہ سے میرے منہ سے بو آ رہی تھی۔ تیری پاکی اور ملاقات کی وجہ سے میں نے درخت سے پتا لے کر چبایا تاکہ منہ کی بدبو جو ہے نا، بو، وہ زاحل ہو جائے۔ تب بارگاہ الہی سے مسواک کا حکم ہوا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی بو میرے لیے مشک اور عنبر جیسی خوشبوؤں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اب 10 روزے اور رکھنے کا تجھے حکم ہے۔ قوم والے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جب تک ہم رب کو دیکھیں گے نہیں، ہم یقین نہیں کریں گے۔ پھر ایک بجلی ان پر گری اور وہ سب کے سب مر گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، ان کو زندہ کرتا کہ میں اپنی قوم کو جواب دے سکوں، یہ نہ ہو کہ میری قوم سمجھے کہ میں نے خود ان کو ہلاک کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہوئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے مکمل یعنی پورے کیے اور اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر دوبارہ کوہ سینا پر حاضر ہوئے۔ دوستو، ملاقات اور دیدار الہی کے شوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر کوہ طور کے پہاڑ کے اوپر گئے اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے۔ کیسا شوق دیدار تھا کہ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑا اور خود آگے گئے تاکہ دیدار ہو۔ سب سے پہلے ہو تو دیدار مجھے ہو، میں ہی دیکھوں اس دنیا میں سب سے پہلے اپنے محبوب کو، مجھ سے پہلے کسی کی بھی نظر میرے محبوب پر نہ پڑے۔ میرے محبوب پر کیا خوب محبت تھی، اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ طٰہٰ میں ایسا بیان کیا کہ موسیٰ، کیوں جلدی کی تم نے اپنی قوم سے؟ بولے موسیٰ کہ اے میرے رب، میں نے اس واسطے کیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر فریاد کی حضرت موسیٰ نے اپنے پروردگار عالم کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، اپنا سراپا دکھا، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے محبوب تو اپنا آپ ظاہر کر۔ فرشتوں نے جب یہ فریاد سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے نبی خدا، آپ ہم کلام تو ہوتے ہیں
پھر آپ دیکھنا کیوں چاہتے ہیں اپنے اللہ کو؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان جیسے اونی کپڑے پہنے ہوئے اور ہاتھوں میں عصا پکڑے ہوئے 70,000 لوگ انہیں دکھائی دیے۔ انہوں نے پوچھا اے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، میری طرح اور بھی ہیں سب؟ تب فرمایا گیا کہ نہیں، تم اکیلے ہو، مگر یہ میری ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، حتیٰ کہ تیرے جیسے اور بھی میں ایک پل میں بنانے کی قدرت رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تجسس اور بڑھ گیا اور پھر التجا کی کہ اے پروردگارم میرا شوق تمنا، جستجو اور آرزو تیرا دیدار ہے۔ سورۃ اعراف میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس دنیا میں تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، تو اپنی نظر سامنے پہاڑ کی طرف کر، اگر تو اپنی جگہ قائم رہا تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا۔ جیسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی دکھائی، پہاڑ جل گیا، ریزوں میں بکھر گیا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جسے کوہ طور کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور قوم کے 40 یا بعض جگہ پہ 70 افراد بھی مر گئے۔ جب ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی کہ اے رب العالمین میں توبہ کرتا ہوں اور یقین لاتا ہوں تیری ذات پر۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو تجھ کو دیا ہے اس کو پکڑ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان افراد کو بھی زندہ کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اور نبوت عطا کی۔ دوستو یہ فضیلت ہے کوہ طور پہاڑ کی اور یہی عقیدہ ہے مسلمانوں کا کوہ طور کے حوالے سے، مگر یہودیت اور عیسائیت میں کوہ طور کے حوالے سے مختلف حیران کن عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں، جن میں انتہائی حیرت انگیز عقیدہ پتہ ہے کس کا ہے؟ یہودیت میں ہے کہ یہودی شادی کی پہلی رات میاں بیوی دونوں کمبل اوڑھ کر کوہ طور پر گزارتے ہیں۔ یہ لوگ شادی کے فوراً بعد کوہ طور پر آتے ہیں اور اپنی پہلی رات کوہ طور کے راستے میں کمبل کے اندر گزارتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ عمل صالح اولاد کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین یہ روایات یہودیت میں صدیوں پرانی ہیں مگر آج بھی یہ روایات قائم ہیں۔ کوہ طور کی جو چوٹی ہے دنیا کا واحد مقام ہے جہاں تینوں آسمانی مذاہب کے زائرین اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی بندہ رہتا ہے نہ بندہ نواز، مگر جوں سورج چڑھتا جاتا ہے لوگ طور سے نیچے آتے جاتے ہیں۔ ناظرین اب چونکہ یہودی پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں اس لیے شادی کی پہلی رات کو کوہ طور پر جانا پاسبل نہیں ہے، لہٰذا صرف قریب کے یہودی شادی کی پہلی رات کوہ طور پر گزارتے ہیں اور دونوں میاں بیوی کمبل اوڑھ کر کوہ طور پر بیٹھتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض یہودیت کے فرقوں میں کوہ طور پر میاں بیوی ہم بستری بھی کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہی ہے کہ کوہ طور پر کمبل اوڑھ کر ہم بستری کرنے سے ان کے ہاں نیک اور صالح بیٹا پیدا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے یہودیوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار ضرور کوہ طور پر جائیں، جس طرح ہم سعودی عرب جو ہے نا عمرہ یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کوہ طور تینوں مذاہب میں انتہائی بابرکت پہاڑ ہے اور یہ صرف کوہ طور کی برکت ہے کہ چند لمحوں کے لیے تینوں مذاہب کے درمیان موجود دیواریں گر جاتی ہیں اور اللہ کے بندے صرف اللہ کے بندے بن جاتے ہیں۔ طور سے واپسی کا سفر چڑھائی سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ زائرین کھلی آنکھوں سے خطرناک سیڑھیاں اور ہولناک ترین گھاٹیاں دیکھتے ہیں اور ایک ایک بار رک کر یہ سوچتے ہیں کہ کیا کل رات ہم اس مقام سے بھی گزرے تھے، اور یہ سوچ کر ان کی روح تک کانپ جاتی ہیں۔ یوں کوہ طور پر گھاس کا تنکا تک نہیں ہے، کوئی پرندہ اور کوئی جانور بھی نہیں اور پانی کا کوئی چشمہ بھی نہیں ہے، تب بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور بہت کچھ زندگی میں ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔